برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی ایک تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق برطانوی سیکیورٹی حکام اور یورپی انٹیلیجنس سروسز نے خطے میں رہنے والے پاکستانی جلا وطن افراد کو خبردار کیا ہے کہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جلا وطن پاکستانی جو فوج پر تنقید کرتے ہیں انہیں یہاں کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ برطانیہ کا ایک مضبوط اتحادی پاکستان برطانوی سرزمین پر ان افراد کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس میں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد آزادی صحافت کے خاتمے کی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ اب تشویش یہ ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر تنقید کو دبانے سے بیرون ملک مقیم ناقدین کو نشانہ بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک شخص پر گزشتہ ماہ لندن میں سیاسی کارکن احمد وقاص گورایا کو ہالینڈ میں قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کو میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے وارننگ موصول ہوئی تھی۔ یہ وارننگ 90 کی دہائی کے آخر میں ایک کیس کے نام سے منسوب ہے۔ یہ انتباہ برطانوی حکام کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ مذکورہ شخص کی جان کو خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق افسران نے ان کے شوہر سے سوال کیا کہ کیا کسی نے انہیں ان کی بیوی کو پاکستان واپس جانے کے لیے کہنے پر رقم کی پیشکش کی ہے۔ اس میں یوٹیوبر اور کالم نگار گل بخاری کا بھی حوالہ دیا گیا جو 2018 میں لاہور میں اغوا ہونے کے بعد برطانیہ فرار ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میٹ پولیس نے انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا پتہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں برطانیہ کے سابق ہائی کمشنر مارک لوئل گرانٹ کا ایک بیان بھی شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اگر غیر قانونی دباؤ ہے خاص طور پر برطانیہ میں صحافیوں پر تو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور برطانوی حکام سے توقع کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور مناسب قانونی اور یا سفارتی رد عمل دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر برطانوی شہری یا برطانیہ میں مقیم قانونی طور پر کام کرنے والے ISI یا کسی اور کی طرف سے ہراساں کیے جاتے ہیں یا انہیں دھمکی دی جاتی ہے تو برطانوی حکومت ضرور دلچسپی لے گی۔ رپورٹ پر تبصرہ کرنے کے لیے درخواست پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ڈان کو بتایا کہ یہ بدقسمتی اور سازشی نظریات پر مبنی رپورٹ ہے۔ میٹ پولیس کے پاس پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گردوں میں سے ایک ہے، وہ خطرے کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ISI کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ فواد چودھری نے پاکستان میں صحافیوں کو دی جانے والی دھمکیوں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں نیوز چینلز کا وجود اس تاثر کی نفی کرتا ہے کہ میڈیا دباؤ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتیں پابندیاں لگا کر ممالک کو نچوڑتی ہیں اور آزادی اظہار رائے ایک نئی بلیک میلنگ کی اصطلاح ہے۔ آزادی اظہار رائے کی بات کی جائے تو پاکستان شاید سب سے زیادہ آزاد ملک ہے۔ در حقیقت یہ اتنا آزاد ہے کہ یہاں حتیٰ کہ عزت کے قوانین کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں ہوتا تو صحافیوں کا دیوالیہ ہو جاتا۔ جب وقاص گورایا کے قتل کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا تو وزیر موصوف نے کہا کہ ان کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فواد چودھری کا یہ بیان کہ بین الاقوامی قوتیں پابندیاں لگا کر ممالک کو نچوڑتی ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت کو خود بھی اس بات کی اب سمجھ آ رہی ہے۔ پاکستان پر پابندیاں لگانے کا پلان تقریباً تیار ہے اور امریکہ کو جب تک افغانستان سے انخلا کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے وہ یہ پابندیاں نہیں لگائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد ایسا بالکل ممکن ہے کیونکہ تب اسے ایسا کرنے سے کوئی چیز روک نہیں رہی ہوگی۔ پاکستان سے اس کی ضرورت مکمل ہو چکی ہوگی۔ افغانستان میں اپنی ناکامی کے لیے اسے ایک بکرا چاہیے ہوگا اور اس کے لیے پاکستان کے نام ہی کی فال نکلے گی۔ مستقبل میں افغانستان میں اپنے عزائم کے حوالے سے اسے پاکستان کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ ہماری ریاست کا بازو مروڑ کر ہی پوری کی جا سکے گی۔ پاکستان کو اس مقصد کے لیے فیٹف میں مزید لمبے عرصے تک کے لیے بلیک لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا GSP پلس اسٹیٹس ختم کر کے پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی بند کی جا سکتی ہے، اور اب ساتھ ہی ورلڈ بینک کہہ چکا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی منصوبے میں اسی صورت میں شراکت دار بنے گا اگر IMF منصوبے کو درست سمجھے گی۔ گویا ورلڈ بینک بھی ابھی سے اپنی پالیسی واضح کر چکا ہے۔ یقیناً اس خبر سے یہ تاثر لینے میں فواد چودھری غلط نہیں ہے کہ پاکستان پر پابندیوں کی تیاریاں مکمل ہیں، لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اخبار میں یہ سب کچھ برطانوی سیکیورٹی اداروں اور یورپی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے دی گئی خبروں کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ چلیے وہ آپ کے خلاف پابندیوں کے لیے فائل بنا رہے ہیں۔ اپنے ملک میں صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ گزشتہ ایک سال میں 8 درجن سے زائد صحافی یہاں قتل ہو چکے ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کون تھا، کیا کسی ایک کیس میں بھی کیس منطقی انجام تک پہنچا؟ احمد وقاص گورایا پر حملے کی اطلاع برطانوی پولیس کو ڈچ انٹیلیجنس نے دی، کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے؟ حامد میر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے BBC کو جو انٹرویو دیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستانی حکومت کو ننگا کر رہا ہے۔ کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ ان کے غیر اہم سے بیان کو دنیا بھر کے لیے اہم بنا دیا گیا؟ نجم سیٹھی کو کئی سال ٹی وی سے دور رکھنے کے پیچھے کس عقل مند کا مشورہ تھا؟ اسد علی طور کو کس نے مارا پیٹا؟ کہاں ہیں حقائق؟ وزیر اطلاعات نے بڑی آرام سے کہہ دیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہوں گے اس لیے خود پر حملہ کروا دیا شاید۔ وہ تو یہی ہیں۔ پولیس اور استغاثہ کہاں ہیں؟ ابصار عالم کو گولی مارنے والوں کا پتہ کیوں اب تک نہیں لگایا جا سکا؟
متی اللہ جان کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. اس میں پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے اہلکاروں کی وردیاں تک دیکھی جا سکتی ہیں. کہاں ہے اس کیس کا فیصلہ؟ کس نے طلعت حسین کو نوکری سے نکلوایا؟ حامد میر پر حملہ کروانے والے کون لوگ تھے؟ علی عمران سید کو کون اٹھا کر لے گیا تھا؟ ساجد گوندل محکمہ زراعت کے دفتر کے باہر اپنی گاڑی چھوڑ کر کس کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل گیا تھا؟ یہ سب وہ سوال ہیں جو فواد چودھری کی تمام تر فہم و فراست کو ہیج کر رہے ہیں. ان کی دور اندیشی ان سوالوں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیے. مغرب کے آگے آپ کا مقدمہ آپ کے اپنے صحافیوں سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن یہ جن ٹٹ پونجیوں کو آپ صحافی بنانے اور دوسروں سے منوانے پر تلے ہیں، ان کے منجن کا دنیا میں کوئی خریدار نہیں. یہ یہاں بیٹھے بے وقوفوں کو ہی مزید بے وقوف بنا سکتے ہیں. یہ پابندیاں لگوانے میں تو مددگار ہو سکتے ہیں، ان سے بچانے میں نہیں.